السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماجی اصلاح اور سوشل ریفارم کے سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سماجی اصلاح کے سلسلے میں جو چیزیں سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہیں ان میں دوسری چیز روایات ہیں۔ روایات جس کو سوشل نارمز بھی کہا جاتا ہے، یہ کبھی حکومت کے قوانین کی وجہ سے وجود میں آ جاتی ہیں، کبھی بستی کے اور شہر کے سربراہ لوگ اور بڑے لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے وجود میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے سماج کے جو مڈل طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، متوسط درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ متوسط درجے کے لوگ اگر اس روایت کو چھوڑنا بھی چاہیں تو لان تان کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ اس لیے ان روایت کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دو قسم کی محنتیں کی جائے۔ نمبر ایک، سماج کے سربراہ لوگ، قد آور لوگ، بڑے لوگ ان روایات کے خلاف قدم اٹھائیں۔ سماج کے بڑے لوگ اگر کسی غلط روایت کے خلاف قدم اٹھانے لگیں، وہ علماء کرام ہوں، سیاسی قائدین ہوں، مالدار لوگ ہوں، تو اس روایت کی جڑ کھوکھلی ہو جاتی ہے اور وہ روایت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب بڑے لوگ اس میدان میں آ جاتے ہیں تو وہ چیز کمزور پڑتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اور اس بری روایت کو ختم کرنے کے لیے سماج کے اندر ایک ایسا گروپ تیار ہو جو بالکل ایکٹیو لوگوں کا گروپ ہو اور مسلسل جہد کار ہو، تو اس کوشش کی وجہ سے وہ روایت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بااثر افراد لوگ کس طریقے سے اس روایت کو ختم کر سکتے ہیں، ذرا اس کا تصور دیکھیے اور اس کی مثال دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے روایتوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا قدم بڑھایا اور اپنی طرف سے پیش قدمی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، جاہلیت کے تمام خون اب کالعدم قرار دیے جاتے ہیں، اور وہ سب سے پہلا خون جو ربیعہ ابن الحارث ابن العبد المطلب کے بچے کا خون ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ ربیعہ کے لڑکے جن کا نام آدم تھا، بنو بکر اور بنو حذیل کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی تو بے قصور ان کا قتل ہو گیا تھا۔ ربیعہ اپنے لڑکے کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شروع کیا اور کہا کہ جاہلیت کے تمام خون کو معاف کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا خون میں اپنے گھر کا خون ہے، اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب سود کے خاتمے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَضَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبَا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ سود اب بالکل کالعدم ہے، اور فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو عباس ابن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ضائع کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اب سود بالکل کالعدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جب سماج کے بڑے لوگ اس معاملے میں پہل قدمی کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کتنی بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پیش کی کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک بڑے معزز خاندان کی شہزادی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ایک غلام کے لڑکے سے ان کی شادی ہو۔ ظاہر ہے کہ عربوں میں یہ چیز بالکل ان کے تصور کے خلاف تھی کہ ایک شریف خاندان کی شہزادی کیسے ایک غلام لڑکے سے شادی کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو توڑا اور اپنے گھر سے اس کی شروعات کی، اور انسانی مساوات کا سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اور پھر آگے چل کر اس طریقے سے ہوا کہ ان سے نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی، تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بہن سے شادی کر لی۔ عربوں کے اندر یہ تصور تھا کہ منہ بولا بیٹا اپنے بیٹے کی طرح ہے۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے، اس روایت کو توڑنے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور انہوں نے شادی کی حضرت زینب بنت جہش سے، جو ان کے غلام کی مطلقہ بیوی تھیں۔ عربوں کے اندر یہ بات بہت ناگوار تھی
کہ منہ بولا بیٹا کی متعلقہ بیوی سے آدمی کیسے شادی کر سکتا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا اپنے بیٹے کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا۔ آج تک غیر مسلمین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر یہ اشکال یہ ہوتا رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ بولا بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی، لیکن ظاہر ہے کہ اس روایت کو توڑنے کے لیے عملی طور پر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ منہ بولا بیٹا کی بیوی اپنے بیٹے کی بیوی کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں جب پہل قدمی کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ضرب لگائی تو وہ چیز کمزور پڑ گئی۔ اسی لیے سماج کے جو بڑے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ثروت والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو ان روایتوں کو ختم کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جب بڑے لوگ آگے آتے ہیں تو روایت کھوکھلی ہو جاتی ہے اور روایت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مستقل جہدکار ایکٹیوسٹ لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ میدان میں آئیں۔ جب ایکٹیوسٹ لوگ میدان میں آتے ہیں تو جو بری روایتیں ہوتی ہے وہ دباؤ میں آ جاتی ہے، وہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ جو لوگ اس طریقے کی چوری اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب ایسے اپنے دل میں اسلامی حمیت رکھنے والے لوگ اور بری روایتوں کے خلاف ایک سچے اسلامی جذبے کے لوگ جب سامنے آتے ہیں تو بری روایت دم توڑ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوششیں ہوں گی تو انشاءاللہ سماجی اصلاح اچھے طریقے سے ہوتی چلی جائے گی اور سماج سمر جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں عادات اور مفادات کے سلسلے میں باتیں کی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔